وعلى آلہ وصحبہ صحب الوفا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الامین الرؤوف الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضایا فاغفر لنا ما مضایا واسعا کرمی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد خالق کائنات مالک کائنات رازق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے الہ العالمین بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرمائے. الہ العالمین قرضداروں کو قرض سے نجات پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما کر رب ذوالجلال اپنے فضل اور اپنے کرم سے جمعۃ المبارک کی اول ساتوں میں مسجد میں آنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے. آج کا جمعۃ المبارک اپنی ہستی پہ نہ اترائے کوئی اس عنوان سے ہے کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، بقا اللہ رب العالمین کی ذات کو ہے. دوستان گرامی، اگر اللہ رب العالمین کوئی کمال عطا فرما دیتا ہے، کوئی ہنر عطا فرما دیتا ہے کہ عمل کی دولت نصیب ہو جاتی ہے، تو انسان کو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے
لکھ کے دیتے ہیں۔ الہ العالمین اگر ہنر عطا فرماتا ہے اور کوئی چیز عطا فرماتا ہے تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تکبر اللہ رب العالمین کی ذات کو زیبا ہے۔ تکبر کی چادر اللہ رب العالمین کی ہے، باقی دنیا کی ہر چیز فنا اور ختم ہونے والی ہے۔ اگر کسی کو اللہ علم دے دیتا ہے تو رب کریم کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے یہ تحفہ عطا فرمایا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، نمازی بندہ بن جاتا ہے، بندہ روزے رکھنے والا بن جاتا ہے، زکوٰۃ اور حج ادا کرنے والا، نوافل ادا کرنے والا بن جاتا ہے، تو پھر بھی اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ تکبر اور ریاکاری سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین مال و دولت عطا فرما دے، دنیا عطا فرما دے، ثروت عطا فرما دے، صاحب دولت صاحب مال بن جائے تو پھر بھی اللہ رب العالمین کا شکر اور اس کے فضل کی امید اور اس کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے۔ بندے کو تکبر اور ریاکاری دکھاوا سے اجتناب کرنا چاہیے کہ میرا مال میرا وجود فنا ہو جائے گا، باقی رہنے والی اللہ رب العالمین کی ذات مبارکہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہر چیز کو موت آئے گی، بلکہ فرمایا ہے ہر چیز فنا ہونے والی ہے، مٹ جانے والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ آپ قبرستان کے اندر جائیں، اتنی پرانے قبرستان نہیں ہیں، لیکن بعض اوقات ہڈیاں ملتی ہیں اور جسم کے اعضاء پرانے ملتے ہیں۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کا ذکر اب بھی باقی ہے، تو یہ تو اللہ رب العالمین کا ان سے وعدہ ہے، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو گے میں تمہارا ذکر کرتا رہوں گا۔ تو جو اولیاء اللہ کا ذکر ہوتا رہا ہے، ہو رہا ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ کو انہوں نے یاد کیا ہے، اور قیامت تک لوگ ان کا ذکر کرتے رہیں گے۔ تو تکبر چاہے علم کا ہو، چاہے عمل کا ہو، چاہے خاندان کا ہو، حسب و نسب کا ہو، چاہے تکبر ہنر کا ہو، مال و دولت کا تکبر ہو، یہ تکبر اللہ رب العالمین کی ذات کو پسند نہیں ہے۔ اور جو چیز فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، اس پر تکبر ہی کیا کرنا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس بات کو ناپسند کیا ہے کہ بندہ اپنے کسی عمل پر فخر کرے اور اطرائے اور تکبر کرے، کیونکہ فنا ہونے والی چیز اس پر تکبر نہیں کیا جا سکتا۔ سامعین ذی قدر عوام، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید ارشاد فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ فرمایا ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی، ہر چیز مٹ جائے گی، اللہ باقی کہہ رہے گا۔ فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی اللہ دی ذات ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ میرے آقا نے، اللہ رب العالمین نے تکبر ناپسند فرمایا۔ میرے لجپال کریم
الرحیم رؤوف الرحیم دلدار نبی غمخوار نبی نے ارشاد فرمایا من قال انا عالم فهو جاہل، جڑا آدمی کہندا ہے میں عالم ہاں، میں مفتی ہاں، میں شیخ الحدیث ہاں، میں شیخ الحدیث و تفسیر ہاں، میرے کول بڑا علم ہے، میرے لجپال کریم نے ارشاد فرمایا او بندہ جاہل ہے، او عالم نہیں ہو سکتا۔ جڑا آدمی اپنے علم تے اپنے فن تے اپنے ہنر تے اپنے عہدے تے تکبر کردا ہے او بندہ عالم نہیں ہو سکتا، ماہر نہیں ہو سکتا، او کاریگر نہیں ہو سکتا۔ دوستان گرامی اسی بڑے بڑے جبے کبے والیاں نوں دے کے آئے، بڑے بڑے ماہراں نوں دے کے آئے، بڑے بڑے علماء سائنسداناں نوں ویکھے آئے، جدوں تکبر کردے نے، جدوں ریاکاری کردے نے، دکھاوا کردے نے، اپنے کمال، اپنے ہنر، اپنے فن، اپنی مہارت دے اندر رب نو بھول جاندے نے، تکبر کردے نے، پھر اللہ رب العالمین انہاں کول حافظے چھین لیندا ہے، یاداشتاں چھین لیندا ہے، اللہ پکڑ لیندا ہے۔ اللہ فرماندا ہے کل من علیہا فان، او بندہ کیوں پیا تکبر کردا ہے، کیوں پیا فخر کردا ہے، کیوں پیا بڑبڑاندا ہے، چیزاں میں دتیاں نے تکبر تو کردا ہے، تینوں دے چاہیدا سی میرے بارگاہ دے اندر سجدہ ریز ہو جاندا، شکر ادا کردا۔ انسان تکبر کردا ہے، اللہ پاک نو ناپسند ہونا ہے۔ میاں صاحب فرماتے نے علم پڑھے دا مان نہ کریے تے مت آکھیں میں پڑھے علم پڑھے دا مان نہ کریے تے نہ آکھی میں پڑھے او جباری کہار سڈاوے میں کروڑ دے دودھ کڑے اللہ رب العالمین تکبر نہ پسند ہے۔ کوئی بندہ تکبر کرے، ریاکاری کرے، دوستان گرامی میں سنے آئے امام غزالی نے لکھیا ہے ایک اللہ اللہ کرنے والا بڑا متقی تے بڑا پرہیزگار ہے، 5 وقت نمازی ہے، حج بھی کرنے والا ہے، زکاتاں تے روزے رکھنے والا ہے۔ ایک بندے نے ویکھیا امام غزالی فرماندے نے او دے دل دے اندر خیال آیا ہے کہ اللہ دا مقرب بندہ ہے، اللہ دا نیک بندہ ہے، میں جا کے اللہ بیٹھ دے نال بیٹھ جانا وا، ایدی صحبت اختیار کر لینا وا، اللہ مینوں بھی اپنا قرب عطا فرما دے گا۔ امام غزالی فرما دے نے جدو اس بندے دے کول او بندہ آ کے بیٹھدا ہے، اج تو تے میں بھی 5 نمازاں پڑھ لئیے، زکات دے لئیے، حج کر لئیے، 2-4 عمرے کر لئیے تے اپنے آپ نو بڑا کچھ کروانے ہو۔ میرے دوست اگر نمازی بن جائیے تے تو تے میں تنقیدہ کر دے ہیں، فلاں بھی نہیں پڑھدا، فلاں بھی نہیں پڑھدا، چاہیدہ ایسی جدو تو مسجد دے اندر آن چلائیں تو گھر گھر دے دروازے تے جاندا تے دستک دینا، آؤ دوستان گرامی نماز دا ٹائم ہو گیا ہے، لیکن تنقید کرنا تیری ذمہ داری نہیں، تیری ذمہ داری تبلیغ کرنا ہے۔ اس بندے دے قریب او درویش بیٹھ جاندا ہے، او دے دل دے اندر خیال آیا، تکبر آیا، ریاکاری آئی، میں تے بڑا اللہ والا، میں بڑا تہجد گزارا، میں بڑا نوافل ادا کرن والا، ایدہ لباس بھی پھٹا پرانا ہے، ایدے سر دے ٹوپی بھی کوئی نہیں، ایدہ جوتا بھی پھٹا پرانا میرے کول آ کے بیٹھ گیا ہے، او دے دل دے اندر تکبر آیا ہے۔ امام غزالی فرما دینے اس دور دے نبی دی طرف اللہ نے پیغام بھیجیا، یا نبی ہے میرے نبی،
جڑا بندہ ساری زندگی عبادت کرتا رہا ہے، جڑا ساری زندگی نمازاں ادا کرتا رہا ہے، یہ دل دے اندر تکبر آ گیا ہے، یہ دل دے اندر ریاکاری آ گئی ہے، جا میرا انہوں پیغام دے دے میں تیرے سارے اعمال ضائع کر چھوڑے نے، ساریاں نمازاں ختم، سارے روزے ختم، سارے حج تے زکاتاں ختم ہو گئیاں نے، تیرے نوافل دا کوئی فائدہ کوئی نہیں، اس واسطے کہ تیرے دل دے اندر ریاکاری آ گئی، دکھاوا آ گیا ہے، تے جا اس بابے نو جڑا دا لباس پھٹا پرانا ہے، یہ دے پیراں دے اندر جوتا بھی کوئی نہ، یہ دے سر تے امامہ بھی کوئی نہیں سجیا، یہ تو لوگ نفرت کر دینے، انہیں دل دے اندر عاجزی پیدا کی دیئے، میرا بندہ سمجھ کے دے قریب آ گیا ہے، جا اس نو بشارت دے دے، اس نو خوشخبری دے دے، میرے بندے میں تنو اپنا قرب عطا فرما چھوڑیا۔ دوستان گرامی، تکبر اللہ دی ذات نو پسند نہیں، بندہ عاجزی کرے، انکساری کرے۔ زمانہ امیر المومنین دا ہے، عمر خطاب دا زمانہ ہے، کون عمر؟ میرے آقا نے فرمایا ان الشیطان یفر من ذل عمر، عمر دے سائے تو شیطان بھی دوڑدا ہے، کون عمر؟ میرے آقا نے فرمایا عمر دی زبان تے حق بول رہا ہے، حق تو علاوہ کچھ نہیں بول سکتا، کون عمر؟ یہود و نصارہ پکار دینے، لوگوں اگر 6 مہینے عمر دی حکومت رہ جاندی، ساری دنیا تے اللہ اسلام تے چرچے پیدا فرما دیندہ۔ اے عمر نے جدو آپ دا وقت وصال قریب آیا، آپ دے قریب صحابہ آ جانے نے، کہندے نے عمر بڑا خوش قسمت، بڑا سونا حکومت تیرا دور گزر کے جا رہے آئے، بڑا انصاف کر کے جا رہے آئے، بڑا عدل کر کے جا رہے آئے، عمر بڑی سونی زندگی گزار کر کے جا رہے آئے۔ آپ نے اے نہیں فرمایا ہاں میں بڑا حاجی، میں بڑا انصاف کیتا ہے، میں بڑا عدل کیتا ہے، آپ دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے نے۔ وقت دے حکمران حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب جدا نا سنیا بھی شیطان باغ جانا ہے، کہندے نے صحابہ تسی کہندے ہو سونا وقت گزارے آئے، تسی دعا کرو اللہ میری نیکیاں تے بدیاں نو برابر کر دے وے، میرا حساب برابر ہو جائے، میں بچ جاواں۔ دوستان گرامی، جنہاں نے نمازاں پڑھیاں، جنہاں نے روزے رکھے نے، جنہاں نے میرے آقا دی ایک ایک سنت نو اپنایا، میرے آقا دے کردار، میرے آقا دے اخلاق نو اپنایا ہے، انہوں نے عبادتاں تے غرور نہیں کیتا، عاجزی کیتی ہے، کہ او جانتے نے جڑا بندہ عاجزی کردا ہے، جڑا بندہ عاجزی انکساری کردا ہے، او اللہ رب العالمین نو بھی پسند آ جاندا ہے، رب دے محبوب نو بھی پسند آ جاندا ہے۔ بلم باورا بہت بڑا اللہ دا ولی، بڑی عبادت کرنے والا، بڑے تہجد پڑھنے والا، ایسا اللہ دا نیک بندہ ہے، جدو منہ چوں للفاظ کردہ ہے، الفاظ باہر آندے نے، اللہ پہلے دعا قبول کر لیندہ ہے۔ اتنا بڑا آدمی دور موسیٰ علیہ السلام دا گیا، جبارین آپ دی قوم میں رب دا پیغام لے کے گئے نے، حضرت موسیٰ نو نبی نہیں منیا، اللہ دا انکار کر چھوڑیا، اللہ دے پیغمبر نے لشکر تیار فرمایا ہے، انہوں دے خلاف جہاد کرنا ہے۔ جدو حضرت موسیٰ نے پیغمبر نے اپنا لشکر تیار فرمایا، سارے جبارین قوم اس بلم باورا دے کول آ جانے نے، کہنے نے تسی مستجاب الدعوات ہو، تسی اللہ والے ہو، دعا کرو موسیٰ دے خلاف، معاذ اللہ موسیٰ دے خلاف بدعا کرو۔ اس نے نہ منیا، لالچ پیسے دا دیتا جاندہ ہے، مال و دولت دیتا جاندہ ہے، پھر آخر وک جاندہ ہے، کہندے ہاں ہاں میں جیڑی دعا مگدا اللہ قبول کر لیندہ ہے۔ پیغمبر دے خلاف دعا مگن واسطے تیار ہو گیا ہے، اپنے گدے تے سوار ہویا، جدو عقل جدو شعور آوے تے گدھے نو آ جاندہ ہے، جدو انسان اپنے عمل دے تے غرور کردہ ہے، تکبر کردہ ہے، پھر انہوں نظر کچھ نہیں آنا، گزدے گدے نو اللہ نے شعور عطا فرمایا، گدہ کہندہ ہے بار بار پیچھے مڑدا ہے، لیکن انہوں خیال نہ آیا کیوں پیا مڑدا ہے، وہ گدہ اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کردا ہے، مولا مینوں قوت گویائی عطا فرما،
مینوں بولن دی طاقت عطا فرما۔ یہ انسان ہو کے نہیں سمجھ رہا، میں حیوان ہو کے سمجھ گیا ہاں۔ گدے نو گدے نو اس گدے نو اللہ نے بولن دی طاقت عطا فرمائی۔ جدو بولے آئے کہندا ہے او انسان تینو رب نے اشرف المخلوقات انسان بنایا ہے، تو کس خلاف دے خلاف جا رہے ہیں؟ اللہ دے پیغمبر دے خلاف جا رہے ہیں۔ او نہ سمجھیا، انہوں اپنی عبادت تے گھمنڈے، اس نو اپنے تہجد تے اپنی عبادتاں تے غرور دے تکبر ہے۔ جدو موسیٰ دے خلاف جاندا ہے دعا معاذ اللہ منگدا ہے، اے اللہ موسیٰ نو ہلاک کر دے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، زبان او دی الٹ ہو جاندی ہے، کہندا اے وے اللہ موسیٰ نو تباہ کر دے، لیکن او دی زبان تے لفظ آندے نے اللہ مینوں تباہ کر دے، مینوں تباہ کر دے، او دی زبان پٹھی ہو جاندی ہے، چیخا مار کے روندا ہے، چیخا مار کے روندا ہے۔ دوستان گرامی جڑا بندہ تکبر کردا ہے، جڑا بندہ فخر کردا ہے، عبادت تے گھمنڈ کردا ہے، اللہ انہوں معاذ اللہ رسوا کر دیندا ہے، ذلیل کر دیندا ہے۔ حضرت سید احمد رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ دے بزرگ نے، اللہ دے نیک بندے نے، حتیٰ کہ کئی مرتبہ میرے آقا دی دربار تے روزہ مبارک دی تشریف لے گئے نے۔ ایک واری میرے آقا دے روزہ مبارک تے جاندے نے تے جا کے عرض کر دینے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں اتنی دوروں آیا، صرف آپ دا مزار ویکھن واسطے نہیں آیا، میں چاہتا ہوں آپ دا دیدار کر کے جاواں۔ علماء فرما دینے 10,000 لوگاں نے دیکھیا جدو آدمی تڑپ لے کے جانا ہے، سونے دے دربار دا سونے دے مینار سامنے نظر آندے نے تے او دی تمنا ہوندی ہے، خواہش ہوندی ہے، کیونکہ روزے پیارے دے سونے نظارے، روزے پیارے دے سونے نظارے، سونی ہے مسجد تے سونے مینارے، سونے ہے مسجد تے سونے مینارے، روزے پیارے جڑا ویکھ لیندا، جڑا ویکھ لیندا او جند جان وارے، روزے پیارے تے سونے نظارے۔ ایک دن مدینے دے باغاں چ گیا، ذرے مدینے دے جمدے بھی رہیاں، اللہ سارے نو لے جائے، آقا کریم دا مزار پر انوار دکھا دے وے تے اللہ اپنے پاک گھر دی زیارت دا شرف بھی عطا فرما دے تے پھر دو تے میں کہیے ایک دن مدینے دے باغاں چ گئے ہاں، ذرے مدینے دے جمدے بھی رہیاں، بلندی دی قسمت دے چمکے ستارے، بلندی دی قسمت دے چمکے ستارے، روزے پیارے دے سونے نظارے۔ اللہ اکبر، زندہ باد۔ اب آپ نے وقال سید احمد رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے میں جا رہا ہوں، راستے دے اندر ایک ایسا راستہ آیا، سامنے کتا آ رہا ہے، سامنے میں جا رہا ہوں، میرے دل دے اندر خیال آ جائے کہ میں اشرف المخلوقات انسان، میں نماز پڑھن والا، میں عبادت کرن والا، نماز عصر دا ٹائم ہے، یہ سامنے کتا آ گیا، یہ راستے تو اتر جائے تے میں گزر جاواں، لیکن فرما دینے میرے دل دے اندر خیال آیا اے کتا اے نجس العین ہے، اے پلیت ہے، میں پاک ہاں، میرے کپڑے پاک نے، میرا جسم پاک ہے، میرے دل دے اندر خیال آیا اے اتر جاندہ، میں گزر جاندہ۔ اگر انسان ہوئے، انسان قدردان ہوئے، او حیوانہ دے سامنے بھی تکبر نہیں کردا، غرور نہیں کردا۔ فرما دینے کتا سامنے آیا، جدو میرے دل دے اندر خیال آیا اے نجس العین حقیر مخلوق ہے، اتر جاندہ، میں گزر جاندہ، کہ نے کتے نے اللہ دی بارگاہ دے اندر
دعا منگی، اللہ مینوں 2-4 لفظ بولن دی طاقت عطا فرما دے، میں اینوں جواب دے دیاں، میں ایدی تقدیر بدل دیاں۔ کتا بول کے کہندے بابا تیرے دل دے اندر خیال آیا ہے کہ میں گزر جاواں، اے کتا ہے نجس العین اے تلے چلا جائے، اگر میں اتریا میرے کپڑے ناپاک ہو جان گے، میرا جسم پلید ہو جائے گا۔ تے حضرت سید احمد رفاعی کہندے نے اس کو تیرے مینوں اے آکھیا بابا خیال کریں میں میلا ہو گیا تے کچھ نہیں ہونا، اے خیال کرنا ہے تیرے دل دے اندر تکبر آ گیا عبادت ساری ضائع ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ سید احمد رفاعی فرماتے ہیں ایک کتے نے مجھے سبق سکھایا کہ اگر آپ کے دل کے اندر تکبر آ گیا، غرور آ گیا، ریاکاری آ گئی، ساری کی ساری باتیں ضائع ہو جائیں گی۔ فرماتے ہیں ایک کتے کی وجہ سے میں نے سبق سیکھ لیا۔ دوستان گرامی، اللہ رب العالمین متکبر آدمی کو ناپسند کرتا ہے، جس آدمی کے دل میں تکبر ہوتا ہے، کیونکہ فرمایا کل من علیہ فان۔ اللہ فرماتا ہے کہ انسان آدم کی اولاد ہے اور سارے کے سارے برابر ہیں۔ ہاں کسی کو فضیلت ہے، اگر کسی کو مقام ملا ہے تو وہ کس وجہ سے ملا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ انسانیت میں سارے برابر ہیں، اگر کسی کو مقام ملتا ہے تو تقوی کی وجہ سے ملتا ہے۔ جتنا انسان کے دل کے اندر خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت ہوتی ہے، اس انسان کا مرتبہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بلند ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے 2 آدمی جھگڑ رہے تھے، ان کا آپس میں اختلاف ہو رہا تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، حضور نے دیکھا، فرمایا کیا ہوا ہے، کیوں جھگڑ رہے ہو؟ تو ایک آدمی اپنے حسب نسب کو بیان کر رہا ہے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، میرا دادا فلاں ہے، میرا فلاں سے تعلق ہے، اور دوسرے آدمی کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ تو ایک گھٹیا خاندان کا ہے، تیری ذات نچلی ہے، تیرا باپ بھی بزدل، تیرا دادا بھی بزدل ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک پہ جلال آیا۔ حضور نے فرمایا جو آدمی تکبر کر رہا ہے، ریاکاری کر رہا ہے، اپنے خاندان کو اونچا سمجھ رہا ہے، فرمایا تیری 9 پشتیں اس تکبر کی وجہ سے معاذ اللہ جہنم کے اندر جائے گی۔ دوستان گرامی، تکبر چاہے علم کا ہو چاہے وہ عمل کا ہو، اگر علم مل جاتا ہے تو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرے، تکبر نہ کرے۔ اگر آپ کے پاس عمل، نماز کی، روزے کی، حج، زکوٰۃ کی توفیق مل جاتی ہے تو کسی کو مت کہیں کہ تو بے نمازی ہے، میں نمازی ہوں۔ اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند نہیں۔ ہاں تبلیغ تیری ڈیوٹی ہے، تو تبلیغ کر، لیکن تنقید نہ کر۔ مال و دولت کا تکبر، آج یہ تکبر بہت زیادہ ہے۔ 4 پیسے جس کے پاس آ جاتے ہیں وہ رب کو ہی بھول جاتا ہے۔ تو مال و دولت کا تکبر بھی اللہ رب العالمین کے پسند نہیں ہے۔ شداد بہت بڑا مالدار تاجر ہے، اور معاذ اللہ تکبر کتنا کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے رب کی جنت آسمانوں پہ ہے، میں دنیا کے اندر اپنی جنت بناؤں گا۔ اور محدثین مورخین نے لکھا ہے کہ اس نے سونے کی اینٹیں لگوائیں اور جواہرات، یواقیت کا اس نے ایک محل بنایا، اور جیسے جنت ہوتی ہے اسے اس نے ایک باغ تیار کیا، محل تیار کیا۔ لیکن کہتا کیا ہے اپنے ماننے والوں کو کہ اللہ کی جنت آسمانوں پہ ہے، اس طرح کی جنت تو میں نے دنیا کے اندر بنا دی ہے۔ اب جنت تیار ہو جاتی ہے، معمار کہتے ہیں کہ اب تیار ہو گئی ہے، اب آ جا اندر۔ تو میں نے عرض کیا ہے، اور موضوع بھی میرا یہی ہے کہ اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے، عاجزی۔ جو کچھ ملا ہے، مل رہا ہے، جو ملے گا اس میں عاجزی کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، یہ اس کی توفیق سے ملا ہے، محنت آپ نے کی ہے۔ تو جب پہلا قدم اندر رکھتا ہے، ایک قدم اندر ہے ایک باہر ہے، اللہ رب العالمین نے اسرائیل کو پکارا، یا رب جلیل حکم ہو، فرمایا اس کی روح قبض کر لے۔ حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں مولا ابھی تو اس نے اپنی جنت کو دیکھا بھی نہیں ہے، اس نے سینکڑوں سال لگا دیے ہیں اور جنت بنائی ہے، مولا اسے دیکھنے تو دے۔ فرمایا نہیں، اس نے تکبر کیا ہے اور اس کو پتہ نہیں کل من علیہ فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ اگرچہ اس نے جنت بنانے کا دعویٰ کیا ہے لیکن باقی میری ذات رہنے والی ہے، باقی ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ اندر ایک قدم اندر ہے ایک قدم باہر ہے، فوراً فرشتہ آ جاتا ہے اور روح کو قبض کر لیتا ہے۔ تو جب انسان تکبر، ریاکاری کرتا ہے، دکھاوا کرتا ہے،
تو پھر اللہ رب العالمین ہر چیز سے خالی کر دیتا ہے۔ حدیثوں میں کئی مرتبہ آتا ہے بندہ آئے گا نمازی، روزے دار، حج کرنے والا، زکوٰۃ کرنے والا، اور اللہ رب العالمین حکم دے گا اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ بندہ عرض کرے گا مولا میں تو نمازی تھا، میری کوئی نہیں نماز چھوٹی بھی نہیں تھی، زکوٰۃ، حاجی، معتمر تھا۔ اللہ فرمائے گا تو نے جو کچھ کیا تھا وہ دکھاوے کے لیے کیا تھا، تکبر، ریاکاری وجہ سے کیا تھا۔ جا دنیا والوں کے پاس جا، جن کے لیے تو نے اعمال کیے تھے ان سے جزا لے کر آ۔ اللہ فرمائے گا میں نے تیری ساری نمازیں، سارے اعمال میں نے ضائع کر دی ہیں۔ بھائی نمازیں بھی ضائع ہو جائیں گی تو جن کے پاس نمازیں ہیں نہیں بتائیں پھر اس کا کیا بنے گا؟ تو اللہ فرماتا ہے کل من علیہ فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، تو باقی رہنے والی اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تو تکبر اللہ کو پسند نہیں۔ جو آدمی تکبر کرتا ہے وہ ذلیل اور رسوا ہوتا ہے۔ شیطان نے تکبر کیا تھا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور انسان مٹی سے بنا ہے، آگ اعلیٰ اوپر کو جاتی ہے، مٹی نیچے ہوتی ہے، تو مٹی سے بنے ہوئے کو میں سجدہ کیسے کروں؟ تو رب نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ۔ تکبر کرتا ہے، ریاکاری کرتا ہے، غرور اور فخر کرتا ہے، جا قیامت تک تجھ پر میری لعنت برستی رہے گی۔ تو اپنے آپ کو تکبر، ریاکاری، دکھاوے، تصنع، بناوٹ سے بچائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی پسند ہے۔ جو بندہ جھک جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو آدمی عاجزی کرتا ہے اللہ اس کو عزتیں اور شان عطا فرماتا ہے، اور جو تکبر کرتا ہے دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی ذلیل ہو جاتا ہے۔ آخری بات میں سامعین دی قدر باب میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تکبر نو ناپسند فرمایا، اللہ رب العالمین نے بھی تکبر نو ناپسند فرمایا۔ فرمایا ان اللہ لا يحب المتکبرین۔ میں ایک واقعہ پڑھے آئے، ایک عورت امیہ نامی عورت ہے، کہندی ہے میری شادی ہوئی، میرا بیاہ ہویا ہے، میرا خامد بڑا مالدار ہے، بڑی دولت والا ہے، بڑا مال اللہ نے عطا فرمایا۔ کہندی ہے ایک دن میں اپنے شوہر دے نال اپنے مکان دی چھت تے بیٹھی سا، ایک باہر سوالی آیا، سوال کرن والا آیا ہے، کہندا ہے بڑا بھکھا واں، بڑی پیاس لگی ہے کوئی کھانا کھلان والا؟ میرا شوہر کہندا ہے بی بی تھلے نہ جاویں، انہیں عادت بنائی ہوئی ہے، یہ ہر روز منگن واسطے آ جانا ہے، لیکن میرے دل دے اندر خیال آیا کہ بڑا درد نال پیا سوال کردا ہے، بڑا درد نال پیا منگدا ہے۔ دوستان گرامی یاد رکھنا، اج بھی کوئی دروازے تے آ جائے، اگر تیرے بوہے تے کوئی آ جائے انہوں دھدکارنا نہیں۔ اگر تو دے نہیں سکدا، تو کچھ عطا نہیں کر سکدا، انہوں برا بھلا نہیں آکھنا۔ ہو سکتا ہے اپنی مجبوری لے کے آیا ہوئے، اپنا عذر لے کے آیا ہوئے۔ وہ کہندی ہے میرا شوہر ناراض ہویا کچھ نہیں دینا، لیکن میں آکھیا میں اپنے مال جو دینا ہے۔ میرا شوہر چھت تے بیٹھا ہویا ہے، میں تلے اتریاں، پیسے اٹھائے نے انہوں دیتے نے۔ جدوں میں واپس آئیاں میرا شوہر سامنے آ گیا، ناراض ہویا، کہندا ہے تو میری اجازت تو بغیر میرا پیسہ کس طرح انہوں دیتا ہے؟ میں منع کیتا سی، اے تو کیوں پیسے دیتے نے؟ ناراض ہویا تے 3 طلاقاں دے دیتیاں نے۔ دوستان گرامی مسئلہ بھی یاد کر لو، اگر اللہ نہ کرے ایسی نوبت آ جائے میاں بیوی دے درمیان 3 طلاقاں کٹھیاں نہیں دینیاں، بیوی جدا ہو جاندی ہے۔ جیڑا طریقہ میرے مصطفیٰ نے دسیا ہے انہوں طریقے نو اپناؤ گے تے جان بچ جائے گی، بیوی بھی بچ جائے گی۔ 1 طلاق دینی ہے، اگر نوبت آ بھی جائے 3 طلاقاں کٹھیاں دیندا ہے، بیوی جدا ہو جاندی ہے۔ دوستانے گرامی جڑیاں تے گھر بیٹیاں واپس آ جانیاں نے، تے انہاں نوں پتہ ہوندا ہے جدوں بیٹی گھر آ جائے 3 طلاقاں ہو جان پھر بیٹی کس طرح انتظار کردی ہے۔ اگر کوئی رشتہ لین والا بھی آ جائے تے عیب لگا کے واپس چلے جاندے نے، اتے بیوہ ہو گئی ہے، طلاق یافتہ ہو گئی ہے۔ کہندی ہے میں 2 سال انتظار کیتے نے، ایک دن ایک ایسا رشتہ آ گیا ہے، بڑا امیر کبیر رشتہ ہے، میرا او دے نال نکاح ہو جانا ہے۔ 2 دن گزرے نے، مینوں کہندا ہے میری زوجہ مینوں جان دی میں کون ہاں؟ میں آکھیا میں تے نہیں جان دی تو کون ہے؟ کہندا ہے میں او نوجوان ہاں جڑا اج تو 2 سال
سال پہلے تیرے دروازے تے آیا سا، میں خیرات منگی سی، سوال کیتا سی تے تو مینوں دتا سی، تیرا شوہر ناراض ہویا سی، انہیں تینوں 3 طلاقاں دے دتیاں سن تے تو میری وجہ نو تیرا گھر برباد ہویا، تیرا گھر اجڑ گیا۔ میں ساری زندگی اللہ کول منگدا رہیا وا، اللہ میں کسے دا گھر اجاڑے آئے، مینوں اتنا مال و دولت دے دے، میں اس دا گھر آباد کرنا وا۔ اج اللہ نے مینوں مال عطا فرمایا ہے، مینوں دولت عطا فرمائی ہے، تیرے نال میرا نکاح ہویا ہے۔ دوستانے گرامی وقت گزرے آئے، 4 دن گزرے نے، 10 دن گزرے نے، او میاں بیوی اپنے مکان دے اندر بیٹھے ہوئے نے، پھر دروازہ کھٹکیا تے سائل آیا ہے۔ جدو او دی عورت باہر جاندی ہے کچھ دین واسطے، او دیاں چیخاں نکل گئیاں نے، او دا اوہی شوہر واپس آ گیا ہے جنہیں اپنی دولت تے، اپنے مال تے، اپنے صاحب دولت ہون تے فخر کیتا سی۔ او سائل نو دھکاریا سی، انہوں اپنے دروازے تو دور کیتا سی۔ اوہی آدمی سوال پیا کردا ہے۔ واقعہ سنان دا مقصد ہے وے، اگر اللہ نے دولت عطا فرمائیے، مال عطا فرمایا ہے، تکبر نہیں کرنا، ریاکاری نہیں کرنی، دکھاوا نہیں ادا کرنا، اے سوچنا ہے محنت میں کرتا رہا، مال و دولت رب نے عطا فرمایا ہے، عطا فرمایا ہے، اپنے فضل دے نال عطا فرمایا ہے۔ تکبر اللہ رب العالمین دی ذات نوں پسند نہیں، اس واسطے سائیں سردار کہتے ہیں ایویں بول قبول نہ بولیا کر، قسم ناراض ہوندے بڑ بولیاں دے، او کان سر کھاوے کوئل ٹھنڈ پاوے، ان فرق ہوندے نی بولیاں دے، جڑیاں سائیاں دے وچ یار چلیاں، او کم بن جاندے انہاں گولیاں دے، او دل گئیاں سردار ہون کھجل، شرم والیاں نو جھوٹے ڈولیاں دے۔ اللہ دے نیک بندیاں نے اپنی شاعری دے اندر سانوں سمجھایا ہے، اے درس دیتا ہے کہ تکبر نہیں کرنا، غرور نہیں کرنا۔ تے صادق سائیں بھی بولے نے، کہتے نے جھوٹے مانتے آ کر تیری جھوٹیاں تیریاں باتاں گلاں نال بناویں پل دے وچ، کادناں نو کالیاں راتاں، جھوٹے محل مینارے ہن تیرے تے جھوٹیاں تیریاں ذاتاں، او باجو عمل صادق کسے نہیں سننی، تیریاں گلاں باتاں۔ فرمایا کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ بلم بورا بہت بڑا عبادت گزار ہے، تہجد گزار ہے، حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے مستجاب الدعوات ہے، لیکن جب اپنی عبادت پہ فخر اور غرور اور تکبر کرتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین اس کی زبان الٹی ہو جاتی ہے اور اپنے لیے بد دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے تباہ و برباد کر دے۔ دوستان گرامی، انسان کو اللہ نے وجود دیا ہے، خوبصورت
انسان کو وجود عطا فرمایا، اعضاء، آنکھیں، اور انسان اچھے کپڑے بھی پہن سکتا ہے، اچھا جوتا بھی پہن سکتا ہے، اچھا مکان، اچھی گاڑی، لیکن اس کے اندر جو چیز آ جاتی ہے تکبر اور ریاکاری، دکھاوے کے لیے، تو یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ تو آج کے جو جمعۃ المبارک کا خلاصہ یہ ہے، کل من علیہ فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ویبقا، اور باقی رہنے والی اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ جب آپ اور میں نے ختم ہو جانا ہے، مٹ جانا ہے، تو پھر کیا ہے تکبر کس بات کا، کہ کیسے ہماری تخلیق ہوئی ہے، کیسے دنیا میں ہم آئے ہیں۔ تو باقی رہنے والی اللہ کی ذات ہے۔ جب دنیا سے ہم نے چلے جانا ہے، مٹ جانا ہے، تو پھر عاجزی والے اعمال کریں۔ اللہ علم دے تو عاجزی کریں۔ اگر عمل کی توفیق ہو جاتی ہے، یہ نہ سمجھیں کہ میں نمازی بن گیا ہوں، میں پرہیزگار بن گیا ہوں، پھر بھی عاجزی کریں۔ اور اگر مال و دولت آ جاتا ہے تو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ حدیث مبارکہ ہے، من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو آدمی عاجزی کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، پھر اللہ رب العالمین دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کو عزتیں اور شان عطا فرماتا ہے۔ دعا کرتا ہوں جو کچھ بیان کیا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ۔